بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے جمع کیا، اور آج بڑی اہم آیات ہیں جن آیات کو ہم سمجھنے کی ساتھ کیا ہوا تھا کہ ساری باتیں عیا ہو گئی. یوسف علیہ السلام بالکل کلیئر تھے، اور سارا الزام ساری باتیں جو ہے وہ کن کے اوپر آئی؟ اس خاتون بادشاہ کی بیوی پر. اور بادشاہ کی بیوی نے پھر کیا کیا تھا کہ ساری خواتین کو جمع کیا اور ان کا اہتمام کیا، کھانے پر بلایا. سارا کچھ کرنے کے بعد جب ان خواتین نے اپنی نظر سے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی خود گواہی دے دی کہ واقعی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھ لیا آپ نے، میں نے اسی لیے آپ کو بلایا تھا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں خامخواہ فریفتہ نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اگر یہ یوسف میری بات نہیں مانیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جیل کر دیں گے، سخت سزا دیں گے، ساری چیزوں کے اختیارات ہمارے پاس ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام ادھر کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بہتر ہے جیل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ میں کیا ہوں؟ انہ هو السمیع العلیم. تو اس کے بعد واقعہ کیا آ رہا ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ بادشاہ کی بڑی بدنامی ہو گئی ہے اور کی بیوی کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی. تو اب اس کام کو
اور اس واقعے کو لوگوں کی نظروں سے محو کرنے کے لیے اب یوسف کو کیا کر دیا جائے؟ یہاں سے باہر کر دیا جائے. تو باہر کرنے کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. لوگ بھول جائیں گے، 2-3 سال تک جیل میں رہ جائے تو لوگ یہ واقعہ بھول جائیں گے اور پھر ہم ان کو بلا لیں گے، اپنا بیٹا تو ہے ہمارا یہی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہم ان کو باہر کر دیں گے. تو اب کیا ہوا؟ ان کو جیل بھیجا جاتا ہے. جیل میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملتے ہیں، اور جو لوگ ملتے ہیں وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور وہ خواب کی تعبیر کہہ رہے کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ کا کھانا نہ پہنچے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں اور کس طرح باتیں کر رہے ہیں. ان تمام تفصیل سے ہمیں ایک سبق ملنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اللہ کے راستے میں کام کریں تو جیل جانا پڑے تو وہاں بھی دعوت کا کام کریں گے، اور اگر کہیں بھی پہنچ جائے وہاں ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں گے. کس طریقے سے کریں گے؟ جس طرح یوسف علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ہے. پیغمبر ہے، ہمارے لیے اس سے حسنہ ہے. تو دیکھیں گے کہ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے. اچھا، ترجمے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ الفاظ کو بریک کرتے ہیں. بریک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اردو کی طرف لاتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں تاکہ آپ گھر جا کر دوبارہ قرآن کو کھولیں گے تو آپ کے لیے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. تو اب یہ معلوم ہوا کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، اور جب امام صاحب تلاوت کریں گے ان آیات کی تو آپ غور و فکر سے سنیں گے. آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. ثم بدا لہم، پھر کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ یہاں سے ہم لیں گے پھر سے، اور بدا کا یہ ظاہر ہوا. ثم بدا لہم، پھر کیا ہوا؟ بدا ظاہر ہو گیا. لہم ان پر، یعنی ان پر ظاہر ہو گیا، ان پر عیاں ہو گیا. من بعد ہی، اس کے بعد، ما جو راؤ انہوں نے دیکھا. یہ راولیم کے معنی انہوں نے اور رعا کے معنی دیکھا. الآیات نشانیاں دیکھی یا جو واقعہ ہوا ہے دیکھا. منظر، جو منظر دیکھا تو یہ ساری باتیں ان کے اوپر کیا ہو گئی؟ یا ہو گئی. منظر کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہے، اور غلطی کس کی ہے؟ خاتون کی. تو اب یہاں سے ترجمہ ہم لیں گے. اب آپ غور سے دیکھیں گے، لام کا ترجمہ علادہ ہوگا، یا کا علادہ ہوگا، اور سجن کا علادہ ہوگا، اور دوسرے نون تشدید کے ساتھ علادہ ہوگا، اور روح کا علادہ ہوگا. یہ لفظ اس طرح ہے. اس میں جو 6 حرفی ہے وہ کیا ہے؟ سجن ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو. تو لام جب آ جاتا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور، اور جب یہ نون تشدید کے ساتھ جاتا ہے تو ضرور اس کا بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ضرور با ضرور، لَتَعْلَمَنَّ لَيُسْأَلُنَّ، اس طرح قرآن میں آتا ہے نا. تو آپ جب لام آ جائے گا تو آپ کا ضرور، اس کا نون آ جائے تشدید کے ساتھ ضرور، ضرور با ضرور. یہ لوگ، یہ یا کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں؟ ٹھیک کر دیں وہ اس کو، کہ ضرور با ضرور یہ لوگ جو ہے اس یوسف کو کیا کریں؟ منظر سے ہٹا دیں. بس ٹھیک کر لیں، منظر سے ہٹا دیں. حتی حین، حتی کے معنی تک، اور حین کے معنی وقت، ایک وقت تک. یعنی اب یہ نہیں کہا کہ 3 سال کا جیل، 2 سال کا جیل، بس ایک وقت تک اس کو کیا کریں؟ اس منظر سے. تو ہمارے گھر میں، ہمارے محل میں، ہماری بادشاہت میں، اور ہمارے وزراء آپس میں پھر ڈسکس نہیں کریں گے. اگر یہ موجود ہو گے سب کے سامنے آ جائے گا اور یہ ہے، تو اس لیے ان کو منظر سے ہٹا دیتے ہیں. اب جو ہی یہ جیل گئے ہیں تو
سارا واقعہ تو قرآن اس طرح نہیں بیان کرے گا، بس شارٹ کٹ کرتا ہے ودخل اور داخل ہو گیا، یعنی اور کوئی بندہ ودخل اور داخل ہوئے. اب آپ دیکھیں گے اردو کتنی قریب قریب ہے. مع کے معنی ساتھ اور ہو کے معنی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ داخل ہوئے. سجن کہتے ہیں جیل میں، جیل میں داخل ہوئے. فتیان، یان کہتے ہیں دو جوان آدمی، دو نوجوان، وہ بھی داخل ہوئے. جو یہ داخل ہوئے ان کا آپس میں بات ہوئی ہوگی. اس والے صاحب نے دیکھا کہ بھئی کون ہو آپ، کہاں سے آئے، یہ وہ، انہوں نے کہا ہم کہاں سے آئے. تو یہ تو بات ہوئی، یہ قرآن نہیں بیان کرتا ہے، صرف بات اتنا ہی کرتا ہے. قالا، کہا، سوال کیا، کہا. احدہما، ان میں سے ایک نے، یعنی دونوں میں سے. یہ ہما کے معنی دونوں. یہ کس کی جمع ہے؟ اس ہو کی جمع کیا ہے؟ ہما. یعنی دونوں میں سے ایک نے، احد کے معنی ایک نے کہا انی، بے شک میں، ارانی، دیکھتا ہوں. یعنی میں یہ آ گیا نا، بے شک میں دیکھتا ہوں، دونوں دفعہ آ گیا تو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں تو کافی ہو گیا. اس کا معنی بھی میں ہے، اس کا معنی میں، یعنی میں ہی دیکھتا ہوں. میں کیا دیکھتا ہوں؟ آشرو. اچھا لفظ ہے آ ارادہ ہے، یہ آ ارادہ ہے، اور تا بھی ارادہ ہے، اور یا نون بھی ارادہ ہے، اور یا بھی ارادہ ہے. اگر کسی بھی سے حرفی سے پہلے، فعل سے پہلے الف آ جائے تو آپ ترجمہ کریں گے میں، تا آ جائے تو تم، اور نون آ جائے ہم، اور یہ آ جائے تو یہ یا وہ. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اور اس کو اگر ہم سب کو ایک لفظ میں پرو دے تو کیا ہوگا؟ اتنی. اتنی. جس لفظ کے شروع میں یہ آ جائے تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ الف آ جائے تو میں، تم آ جائے تم، نون ہم. مثال کے طور اب اسی لفظ کو ہم دیکھیں اثر سے. اثر، اگر اس کو میں اثر کو الف لگا دوں گا تو یہ ہوگا آ سے رو. کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا معنی میں نچوڑتا ہوں، کشیدتا ہوں، اس طرح ہوگا، میں نچوڑتا ہوں. اچھا یہ لفظ اثر جو ہے، اثر کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور لفظ ہے اسیر، عربی میں جوس کو کہتے ہیں. جو عرب سے آیا ہوگا ان کو پتا ہوگا اسیر کس کو کہتے ہیں؟ جوس کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اسیر؟ کہ وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جس چیز کو پریس کر کے آپ وہ چیز نکالتے ہیں اس کو اسیر کہتے ہیں. اثر کا ٹائم اسی لیے کہ پورا دن کام کر کے جب آپ شام کو آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری اجرت کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں. یا میں ایسا کام کیا، یا آپ کا اتنا پسینہ بہ گیا، یہ نچوڑ کے معنوں میں ہے جوس. اثر کا اس لیے ٹائم ہے. اچھا دیکھیں آ سے رو کے معنی میں نچوڑتا ہوں، لیکن اگر یہ تا آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تا سے رو. یہ آپ کو قادری صاحب نے بتایا ہوگا کہ تم نچوڑتے ہو، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر یہ نون کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ لا سے رو، تو ہم نچوڑتے ہیں. اور اگر یہ ہو گیا یا سے رو، یا سے رو، تو وہ یا یہ نچوڑتا. اچھا دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پریزنٹ میں بھی آپ ترجمہ کریں گے اور فیوچر میں بھی کریں گے، دونوں میں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ حال میں بھی اور آنے والے زمانے میں. یہ جب کسی لفظ سے شروع میں آ جائے. کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ بھولیں گے تو نہیں. مثال کہ آمالو، عالمو، ہاں اسی طرح بہت سارے اور الفاظ ہیں. تو اب دیکھیں آ سے رو، میں کیا کرتا ہوں؟
میں نچوڑتا ہوں. اچھا عربی انگلش میں کیا لکھا ہوگا؟ آئی ایم پریسنگ. پریس کر دینا. جب آپ نکالتے ہیں تو جوس کس طرح کرتے؟ پریس کرتے ہیں. تو پریس یہ آپ پھر میں نے پریس کرتے. خمرہ شراب. ایک نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. وکالت آخر اور کہا دوسرے نے بے شک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں احملو. اب وہاں کیا تھا؟ آسرو. یہاں کیا ہو گیا؟ احملو کا لفظ. یہ انفی میں کیا ہو جائے گا؟ حمل. حمل کا لفظ جو ہے جو اٹھانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حامل. حامل قرآن. لیکن اگر یہ خاتون ہوگی اٹھائے گی تو اس کیا ہو جائے گی؟ حاملہ. اگر یہ ایک سے دو ہو جائیں گے تو حاملان ہوگا. لیکن اگر جمع کی صورت میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حاملین. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ حاملات خواتین. اسی لفظ سے تحمل یہ بھی لفظ ہے. اسی طرح اور بہت سارے الفاظ اس سے نکلیں گے لیکن یہ حمل وہ ہے اٹھانا. اب یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں. اٹھا رہا ہوں. میں اٹھا رہا ہوں. فوق کا اوپر. فوق اردو میں بھی کہتے ہیں فوقیت. ما فوق الفطرت. رأسی اپنے سر. اپنے سر کے اوپر یعنی اپنے سر پر کیا کر رہا ہوں؟ اٹھا کے لے جا رہا ہوں. کیا خبزہ. وہاں کے خمرہ. خبز کہتے ہیں روٹی. اب کیا کرتے ہیں؟ تاکلو کھا رہے ہیں. اچھا یہ تا اس لیے آیا ہے کہ پیر جو ہے یہ مؤنث ہے. اگر اس تا کی نہ ہوتا مؤنث نہ ہوتے تو یہاں ہوتا ہے یا اکلو. لیکن چونکہ پرندے ان کی زبان میں کیا ہے؟ عربوں کی زبان میں مؤنث ہے. ہماری زبان میں مؤنث نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کھا رہے ہیں کیا چیز؟ پرندے. منہ ان میں سے یعنی وہ روٹی میں سے اس میں سے. اب ترجمہ یہ ہے نبی. یہ لفظ ہے یہ نون وہ نہیں ہے. اچھا یہ بات یاد رکھے یہ ہے نبی. نبی سے نبی نہیں بولتے. الانبا کہتے ہیں نیوز کو عربی میں. نبا سورہ نبا بھی ہے نا ایک. وہ نبا کے معنی خبر. اچھا یہ نبر کے معنی خبر دو بتا دو. اور نا کے معنی ہمیں یعنی ہمیں بتا دے. بتاویل ہی اس کی تعبیر. یہاں پہ جیم تک آ گیا کہ اس کی تعبیر ہمیں بتا دیں. انا نرا کا بلا شبہ ہم تو آپ کو کیا کرتے ہیں؟ منر نرا کا دیکھتے ہیں. اب آپ نے پوچھا الطاف صاحب شیخ صاحب کہ یہ جو ہے نا یہ خالی جو آ جاتا ہے خالی. اس میں نراکا میں بھی ہے ارانی میں بھی ہے. یہاں جو خفیہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا ہے. یا نہ ہوتی نا تو یہ یا کی جگہ پر کرنے کے لیے یہاں خالی جگہ چھوڑی گئی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یہ خالی خواہ مخواہ کیوں چھوڑ دیا. خواہ مخواہ نہیں ہے. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ یا ہے. اب یا کو لکھ نہیں سکیں گے آپ اس لیے اس کو اس طرح چھوڑ دیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین. ہاں محسن لوگوں میں سے. محسن لوگوں میں سے.
اچھا یہ لفظ پہ تو غور کریں گے. یہ الف لام علادہ ہے، میم علادہ ہے، حسن علادہ ہے اور یا نون علادہ ہے. کون سا لفظ ہے؟ فعل. فعل کون سا ہوا؟ حسن. اصل میں سے حرفی جو ہے وہ حسن ہے نا. یہ یعنی اب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے انہوں نے اور لقب کیا دیا حسن. اسے وہ محسن بھی کہتے ہیں. حسین. اگر کہا کہہ دیتے کہ آپ بڑے حسین لگتے ہو تو غلط تو نہیں کہا ہوگا. ہاں اگر یہ کہو کہ آپ حسن کے پیکر لگتے ہو تو نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اگر اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں احسان، آپ کو ہم احسان والا دیکھتے ہیں. دوسرا لفظ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ محسنین جمع ہے نا اور اس کا لفظ احسن، یہ سارے الفاظ سے ہے. یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بہترین لوگوں میں دیکھ رہے ہیں. کیا بہترین احسان کرنے والوں میں سے ایسا لگتا ہے. نیکوکار لگا ہوا ہے لیکن نیکوکار عربی کا لفظ نہیں ہے. اصل لفظ یہ ہے حسن. یعنی آپ کی باتوں میں حسن ہے، آپ کے چہرے میں حسن ہے، آپ کے وضع قطع میں حسن ہے. آپ کی ہر طرف دیکھتے ہیں تو حسن ہی نظر آ رہا. تو آپ تو حسن کے کیا ہیں؟ پیکر ہیں. ترجمہ کیا کریں گے؟ حسن کے پیکر. پیکر کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو نہیں پتا ہوگا تو کیا؟ ہاں حسن کا پیکر، نمونہ. آپ تو حسن کے نمونے نظر آتے ہیں، بہترین شخصیت ہے آپ کی. اب یہ تعریف کس نے کی ہے؟ جو دو آدمی گئے ہیں. آگے اب یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کیا دونوں نے. اب یوسف علیہ السلام کی جگہ حکمت عملی کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکمت اور علم سے ان کو مالا مال کر دیا تھا. اور ہر پیغمبر کے اندر حکمت اور علم یہ اللہ دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کیا جواب دے رہے ہیں. قالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس طعام، کھانا. اب یہ لفظ ہے تو زکانی ہی. یہ زکا کے معنی کا نہیں، دو کے لیے کہ تم دونوں کو دیا جاتا ہے. تم دونوں کو دیا جاتا ہے. یعنی وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے کیا کروں گا؟ الا نبأتکما، مگر میں کیا کر دوں گا؟ مگر نبا بتا دوں گا. اور تو کے معنی میں، تم دونوں کو. میرے کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا بتاویل ہی، اس کی تعبیر. قبل اس کے مل گئے، اس سے پہلے کہ وہ پہنچ جائے تو تمہارے پاس، یا آ جائے تمہارے پاس، آ جائے تم دونوں کے پاس. یعنی وہ جو تمہارے پاس کھانا پہنچنے سے پہلے، یعنی اس میں ٹائم کتنا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہو سکتا ہے یہ 10 بجے کی بات ہو رہی ہو اور کھانا آ رہا ہو 11 بجے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 12 بجے کا ٹائم ہو، کھانا آ رہا ہو 1 بجے تک. تو اب 1 بجے تک انتظار کریں آپ. اس سے پہلے میں آپ کو ساری چیز بتاؤں گا. لیکن یاد رکھو یہ جو میں آپ کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا اس کی حکمت کیا ہے. آپ بتا نہیں رہے کہ آپ نے جو خواب دیکھے اس کے معنی یہ ہے.
ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں، میسج دیں گے. اب دیکھیں ذرا، ذالکما، یہ دونوں تعبیریں جو ہے، یہ دونوں تعبیریں مما، یہ دو الفاظ ہیں، من ما، اس میں سے، اس چیز میں سے، علمہ سکھایا ہے، نی کے معنی مجھے، میرے رب نے. اب یہاں ایک پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو تعبیر میں بتاؤں گا یہ میرے اندر کمال نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا. لیکن یہاں کوئی شبدباز ہو تو وہ کیا کہے گا، مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، مجھے فلاں آتا ہے، ہم تو تمہارا کم نمبر پکڑوں گا تو پتہ بتا دوں گا. یہ نہیں بتا رہا، کیونکہ ان کے سامنے ایک مشن ہے، اس مشن کی تکمیل ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں خواب بتاؤں گا نا، یہاں جو تو یہاں یہ میرے رب نے مجھے سکھایا. اب یہ اللہ کی بات نہیں کر رہا ہے، رب کی بات کر رہا ہے. کیونکہ وہ لوگ ہو سکتے اللہ کو ماننے والے نہ ہو، مشرک ہو، کوئی اور ہو، لیکن دنیا کی ساری مخلوق رب سے واقف ہے. کیوں رب سے واقف ہے؟ کہ رب نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، تمام ارواح کو جمع کر کے کیا کہا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنے بھی ارواح ہیں، روحیں، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. تو رب کا لفظ استعمال ہوا تھا اس وقت. اب رب کا جو لفظ ہے پوری دنیا کے اندر ہر ایک انسان کے دل میں موجود ہے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب آپ کو کہیں گے رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے. یہاں ان کو ہی بتایا جائے، یہ میسج دے رہے ہیں میسج. اب اگر آپ جا کر کہیں، انگریزوں کہیں گے یار اللہ بتا رہا ہے، تو وہ کہے اللہ کون ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے لارڈ کہیں گے، رب کہیں گے، تو سب سمجھ آئیں گے. تو یہاں دیکھیں، انی ترک تو بے شک ترک تو کے باری میں نے، اور یہ باری میں، بے شک میں تو کیا کر چکا ہوں، ترک چھوڑ چکا ہوں، یعنی یا میں نے چھوڑ دیا ہے، ملتا مذہب، میں تو چھوڑ چکا ہوں وہ مذہب، قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ آ گئے، ایمان لاتے ہیں کس پر، اللہ پر. اب یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت پر کیا کریں، ایمان لانے سے وہ منکر ہیں. آخرت کے کیا ہیں، یہ دوسرا میسج دے دیا کہ ایک آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہو، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، میں تو ان کا مذہب چھوڑ چکا ہوں، میرا ان سے وہ نہیں ہے. یہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میرا تعارف یہ ہے. دوسرا تعارف اور کرے گا، واتبعت، اور میں کیا کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں. اب یہ باتیں وہ کریں گے جو کامن باتیں ہوں گی، کامن ملتا دین کا، آبائی اپنے باپ دادا، اپنے باپ دادا کے دین کا میں اتباع کرتا ہوں. ان کا نام کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام. اچھا، ان کو قرآن نے کیا کہا ہے، امام للناس، لیڈرشپ کے ان کے ہاتھ میں ہے، امام للناس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے، رحمت للعالمین. ہاں یہ رحمت، لیکن یہ کیا ہے، یہ امام ہے پوری دنیا کا. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ ابراہیم کو نہ مانتے.
اس وقت سب سے کثیر تعداد میں اگر کسی پیغمبر کو مانا جاتا ہے تو وہ کون ہے؟ تو ان کو بھی پتا تھا ابراہیم علیہ السلام. پھر ان کے اس شجرے سے واقف تھے. اب یوسف علیہ السلام کیا کریں کہ میں تو ابراہیم کے پیروکار ہوں، پھر ان کے بیٹے کا اسحاق علیہ السلام کا پیروکار ہوں، اور یعقوب علیہ السلام. یہ نہیں کہا میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں. نہیں کہیں گے اپنا تعارف کا نہیں کرا رہا ہے کہ میں کس کا؟ ابراہیم، اسحاق، اور اسحاق جو ہے اس کا بیٹا کیا ہے؟ یعقوب. یعقوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اسرائیل نہیں، اسرائیل ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے بنی اسرائیلی ہے. یہودی کیا ہے؟ بنی اسرائیلی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے انسانوں پر فضیلت دے رکھی ہے، کیونکہ ان کے درمیان پیغمبر آتے رہے. اس لیے علم کے میدان میں یہ ہم سے آگے. اب یہاں پہ دیکھیں لیکن ہے اب مشرک ہے، مشرک. بس یہ بات، اگر وہ شرک چھوڑ دے اس میں ہماری طرح ہم سے تو آگے. لیکن یہ فرق ہے کہاں پہ کہ انہوں نے عزیر کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اسی طرح انہوں نے بہت شرک کیا. تو ماں کانا لنا، اب یہاں دیکھیں بات کہہ رہے ہیں، وہی بات کریں گے جو آج کل ہو رہی ہے. ماں کانا نہیں جائز ہے، نہیں تھا، لنا ہمارے لیے جائز، ان کے نون آ گئے نا، ہم شریک ٹھہرا دیں باللہ اللہ کے ساتھ. یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو جا کر کے کلا جمع کیا تھا، انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کم اللہ کے ساتھ. من شیء، کسی معاملے میں بھی، کسی چیز کو بھی، کسی کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک کرا دیں. اور کہا کہ میرے دوستو ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، فضل و کرم ہے. ذالک، یہ من فضل اللہ، اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے ہم پر. یعنی ہم پر سب سے بڑا فضل و کرم اللہ کا کیا ہے؟ تم نے مجھے محسن میں شامل کر دیا. تو یہ اصل میں اوپر کا فضل ہے، اور فضل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. وَعَلَمْنَا، اور لوگ بھی جو ہماری طرح ہے وہ ان کے اوپر بھی اللہ کا کیا ہے؟ فضل و کرم ہے کہ شرک سے بچے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جو ہے لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے ہیں. آپ نے غور سے دیکھ لیا کہ ترجمہ وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یہاں تک آ گیا. میرے خیال میں کوئی ہم الجھے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. ایک بہترین پیرائے میں بڑا اپنی بات بتا رہا ہے. اب اس میں میں یہ کہوں گا کہ نہیں اس طرح یہ تھا، فلاں تھا، یہ تھا، ایڈی میں نہیں ہے. قرآن مجید ایک بالکل سیٹ اوے بات کر رہا ہوتا ہے، ایک بالکل جس کو آپ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک حکمت دیکھو کس طریقے حکمت سے بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا ہے کہ اپنی تعریف کوئی نہیں کر رہا ہے، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ نہیں بتا رہا. اگر ہم ہوتے میں تو ایسے کا بیٹا ہوں، اب مجھے نہیں جانتے. ہم معمولی آدمی کو بھی اپنا کام نکالنے کے لیے کہتے ہیں یار مجھے نہیں جانتے، میں فلاں کا دوست ہوں،
یہ کس کا دوست ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ بتا رہا ہے۔ اب آج آپ نے پڑھ لیا یہاں تک، تو اس کو تھوڑا سا ایک بار پھر جلدی جلدی پڑھ لیتے، کیا کر ٹائم تو لگے گا 5 منٹ، دیکھ لیتے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یعنی تمام منظر کو دیکھنے کے بعد جب سب چیزیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئی کہ اصل میں مجرم کون ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا، فیصلہ کیا اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے لوگوں میں، اپنے بڑے بڑے مشیروں کو بلایا تو اس طرح کرنا ہے کہ لائف جو کہ اس کو کیا کریں، قید کر دیا جائے، حتی حین، ایک وقت مقرر تھا، ایک یعنی اب ایک ٹائم پیریڈ نہیں دے رہے، مدت کے لیے، بس جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں بس جیل میں ڈال دو، بس ختم، معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ بھی ایسے ہی، جب جیل میں ڈال دو منظر سے ہٹ جائے گا تو لوگ پھر نہیں کریں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور ان کے ساتھ جو ہے ترجمہ کریں، وَدَخَلَ مَعَهُ فَتَيَانِ، 2 نوجوان لڑکے داخل ہوئے، نوجوان داخل ہوئے اس میں جیل میں۔ اب جو ہی جیل میں گئے ہیں ان کا آپس میں تعارف ہو گیا ہوگا، یہ باتیں تو قرآن نہیں بتائے گا نا کہ کس طرح ملے ہوں گے، کس طرح آپس میں بات چیت ہوئی ہے، لیکن فوراً اس آدمی نے دیکھا کہ یار یہ علم والا لگتا ہے، باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کچھ پڑھا لکھا ہے، یہ ساری باتیں تو آ جاتی ہیں نا۔ تو قال احدہما، ان میں سے ایک نے، دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، آصر خمرہ، کہ میں کیا کرتا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، شراب نچوڑتا ہوں، کشیدتا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، یہ خواب نہیں لکھا ہوا ہے لیکن ہے خواب نا، خواب میں دیکھا ہے کہ احمل فوق رأس خبزہ، تأکل الطیر، پرندے کھا رہے ہیں، منہ، اس میں سے۔ اب کیا کرو، یہاں تو آ گیا، ختم، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب سوال ہمارا یہ ہے، نبئنا، انفارمر، ہمیں بتا دیں۔ نبی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دے دو، نبی کے معنی خبر، انبیاء کے معنی خبریں، اور الانباء دا نیوز، کہ ہمیں خبر دے دو کس چیز کی، بتعویلہ ہی، ان خوابوں کی تعبیر، ان خوابوں کی تعبیر ہمیں بتا دے۔ انا نراکا، کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، من المحسنین، بڑے اچھے لوگوں میں، آپ اچھے لوگوں میں سے ہیں، شمار ہوتے ہیں، یا شمار تو نہیں نظر آتے ہیں، یعنی آپ اچھے لوگوں میں سے۔ کالا، اب یوسف علیہ السلام کہنے لگے، ہاں جی، ابھی انکار تو نہیں کیا لیکن کہا کہ میں بتا دوں گا۔ کب بتاؤں گا؟ لا یأتیکما، یأتیکم طعام ترزقانی، جو نہیں تمہارے پاس وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے گا، ترزقانی ہی، جو تم دونوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ رزقہ کے معنی رزق نہیں ہے، رزق نہیں ہے، رزق کے معنی دینا۔ اللہم ارزقنی علما نافعا، کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں رزق کے معنی دینا، عطا کرنا، جو تمہیں پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یو ور پرووائڈیڈ اٹ، یعنی آپ کو جو چیز مہیا کی جاتی ہے۔ رزقہ کے معنی کیا ہے؟ مہیا کرنا۔ الا نبأتکما بتاویلہ، اس وقت پھر میں کیا کر دوں گا؟ تم دونوں کو بتا دوں گا اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے تک پہنچ جائے۔
اب یاد رکھو یہ سوا کے بعد ہے، یہ غور کرو کہ وہ کس طرح بتائیں گے کیا بات کہی ہے انہوں نے، کس طریقے سے کہی ہے. آپ بھی اسی طرح لوگوں سے، میں بھی اسی طرح لوگوں سے بات کریں گے. ذالکما، یہ تمہاری دونوں کی جو تعبیر میں بتانے والا ہوں، مما، یہ ان میں سے ہے، علمنی ربی، جس کا علم مجھے میرے رب نے دیا. اب میرے پاس کمال نہیں ہے، یہ کمال اوپر سے. انی ترکت ملت قوم، میں تو اس قوم کے مذہب کو چھوڑ آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کے منکر ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اس سے کوئی منکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اس سے انکاری ہے تو ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ اپنا تعارف یہاں سے یہاں کرا دیں، بس میرا تعارف یہ ہے. انہوں نے پوچھا ہوگا نہیں یار ہے کون، کیسے آدمی ہے، کیا ہے، یہ سارا کچھ. واتبع، تو میں نے تو اتباع کیا ہے، میں فالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کے دین کو. ان میں سر فہرست کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. میں تو ان کے دین پر قائم ہوں. ما کان لنا، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، ان نشرک باللہ، کہ ہم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اعلان، یعقوب علیہ السلام کا بھی یہی دین، اسحاق کا بھی ہے، تمام پیغمبروں کا یہ دین کہ لوگوں کو شرک سے کیا کرو. سارے پیغمبروں نے صرف کام یہی کیا ہے کہ لوگوں کو شرک سے کیا کرتے. لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، نالیاں اندر بند ہے. جب تک قرآن سے ان نالیوں کو نہیں کھولیں گے تو باہر کی نالیاں کھلی نہیں رہ سکیں. آپ کچھ بھی کر لیں، ادھر کی نالیاں صاف ہونی چاہیے اندر کی، اور یہ قرآن صاف کرتا ہے. اس لیے شرک اندر موجود ہو تو آدمی تکبر کی دنیا میں رہتا ہے، ضرور میں رہتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے آپ بیٹھتے ہیں، وہ کیا کہے گا پتہ ہے مجھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو عرب میں رہا ہوں، عربی تو مجھے بڑی آتی ہے، قرآن مجھے بھی آتا ہے، میں کیوں بیٹھ جاؤں. یہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں تکبر ہو. قرآن تکبر کو کیا کر دیتا ہے؟ بکھیر دیتا ہے. حسد، بخل، بخیلی، تکبر، فرقہ واریت، مسلک پرستی کو ختم کرتا ہے. تو یہاں کہا کہ ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ پر کے ساتھ کسی کو، من شیء، کسی کو بھی، کسی بھی معاملے میں بھی، وہ کوئی بھی معاملہ. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہمارے پر اللہ کا خصوصی کرم فضل ہے جی کہ ہم شرک سے بچے ہوئے. یہ اپنا بتا دیا کہ جو فضل میرے اوپر ہے نا، کہ آپ مجھے محسن کہہ رہے ہیں، یہ اس اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے ہم پر، اور ان لوگوں پر بھی ہے جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں. وعلی الناس، جو اس طرح کا ایمان ہو ان کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، تو نے مجھے علم دیا، تو نے مجھے زبان دی ہے، تو نے مجھے اولاد دی ہے، تو نے مجھے یہاں تک کامیابی تک پہنچا دیا، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، تو نے مجھے پانی دے دیا. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. یہ پیغام دیا ہے کس نے؟ ان دو لوگوں کو. اب یہ کتنے اور لوگوں کو دعوت دے گا، جیل میں رہے گا کتنے عرصے تک. اب آئندہ کلاس میں انشاءاللہ یہ پڑھائیں گے آپ کو. اب بہت زبردست کلاس ہوگی. جب آئندہ آپ آئیں گے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنا وقت دیں قرآن سے. میں بھی دوں گا، آپ بھی دیں، تو بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں.